بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جو بڑی خبر ہے وہ کچھ پاکستان سے متعلق ہے، لیکن پاکستان سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، اور موجودہ سیاسی صورتحال میں جب نواز شریف واپس آنا چاہتے ہوں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے میں اس پہ بھی نہیں جا رہا، اور عمران خان جب جیل کے اندر ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جو ٹائمز میگزین ہے، جو انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہ سوال اٹھا رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دے رہا ہے اور ملک کا مقبول ترین سیاسی رہنما باہر ہے، تو اس کے اوپر سوالات کے حوالے سے وہ بڑے جائز سوالات اٹھا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جب ایسی سچویشن آئی ہے تو سعودی عرب کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی پاکستان کے معاملات میں سے بھی ہے، ان کا اثر و رسوخ بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا وزیر اعظم عہدہ سنبھالنے کے بعد کہاں جاتا ہے، آپ کے ملک کا آرمی چیف عہدہ سنبھالنے کے بعد کہاں پہ جاتا ہے۔ چلیے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ماضی قریب میں جب پاکستان کے اندر ہوا تو گارنٹیاں کہاں سے آئیں، یہ بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو لے کے ایک جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ جیسے عمران خان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت خراب تھے، جس کا جواب بہت مواقع کے اوپر آ گیا۔ ایون اسد عمر نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ جب عمران خان کے ساتھ وزیر آباد والا ہوا تو جو پہلا انٹرنیشنل رابطہ تھا وہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، ان کی طرف سے تھا۔ اب اس ساری صورتحال میں آج ایک ملاقات جی ایچ کیو کے اندر ہوئی ہے اور دوسری ملاقات جو ہے وہ ایوان صدر کے اندر ہوئی ہے۔ اب اس کا مطلب بہت سادہ ہے، اس کو ہاٹ لائن رابطہ کہا جائے۔ اب تھوڑا سا اس چیز کو روک کے لوکل سطح کے اوپر آ جائیے۔ اب یہ جو ملاقاتیں محمد علی درانی، ایوان صدر، آگے پیچھے تحریک انصاف، پھر اعلامیہ، اب یہ ملاقاتیں ہونا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے سینیریو کے ساتھ کیا ہمارے وہ دوست جو ہمارے معاملات کے اوپر ذرا ہے ان کا، کیا وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ میں آپ کو ملاقات کے حوالے سے ایک ملاقات کی تفصیل بتا دیتا ہوں جو جی ایچ کیو سے ایوان صدر تک ہے، اور جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ آرمی چیف کی، وہ جی ایچ کیو کے اندر ہوئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی عرب کے جو شہزادہ جنرل فیاض بن حماد الرویلی ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور چیف آف جنرل اسٹاف سعودی عرب نے اعلیٰ اختیاراتی فوجی وفد کے ملاقات کی ہے۔ اور اس ملاقات میں ظاہر ہے کہ کہا تو یہی جائے گا کہ باہمی دلچسپی کے جو امور ہیں اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، لیکن باقی چیزیں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اسی طرح سے ایوان صدر میں اس کے فوراً بعد یہ ایوان صدر میں گئے ہیں۔ ایوان صدر سے کہا گیا ہے جی صدر مملکت سے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، سعودی سفیر بھی موجود تھے، سعودی سفیر جی ایچ کیو میں موجود تھے اور ایوان صدر میں بھی موجود تھے۔ صدر نے شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن کو سراہا، دو طرفہ تعاون مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اب اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ ملاقاتیں ایسے ہی نہیں ہو رہی۔ آپ اس کو مت کہیے کہ دیکھیے جب آپ کے ملک میں عدم استحکام ہوگا، جب آپ کے ملک میں یہ سینیریو ہوگا تو چلیں ہمارے دشمن تو خوش ہوں گے نا، کہ وہ تو چاہیں گے کہ آپس میں یہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے دوستوں کو ضرور پریشانی ہوتی ہے، ہمارے دوستوں کے کنسرنز بھی ہوں گے، ہمارے دوست چاہتے بھی ہوں گے ہم اس میں سے نکلیں اور ہم ایک ترقی یافتہ، ایک مستحکم، ایک کامیاب ملک کے طور کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں، اور اس میں ان کا کردار، اگر وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یا باقی چیزیں، تو اس کے لیے ان کو استحکام چاہیے۔ اب آپ اگر کہیں کہ جنوری کے آخر میں الیکشن کرا دیں گے، پھر جو اس ملک کے اصل فیصلہ ساز ہے وہ لوگوں کو سامنے بٹھا کے کہیں کہ جنوری فروری میں الیکشن ہم نے نہیں کروانے جب تک عمران خان کا ہم کچھ نہ کچھ کر نہ لیں، تو پھر سوال تو بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے لوگ، مثال کے طور پہ اس پر پیپلز پارٹی سوال اٹھا رہی ہے، تحریک انصاف تو چلیں سوال اٹھا ہی رہی ہے، تو ادھر جہانگیر خان ترین جیسے لوگ کہتے ہیں جناب کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ جناب آپ شکایت کیوں کریں گے؟ لیول پلینگ فیلڈ دینے والے جو ہے ان کے دستے شفقت ہو تو پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے، پھر تو سب راہیں کھل جاتی ہیں، پھر تو میڈیا میں کوریج بھی ملتی ہے، پریس کانفرنسز بھی لائیو چلتی ہیں، پھر تو بہت کچھ ہوتا ہے، پھر وہ کہنے والی بات نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب جہانگیر خان ترین کہتے ہیں کہ میں نے غلطی کی، عمران خان کے ساتھ کام کیا، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں عوام کی مدد چاہیے، لیکن سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام آپ کے ساتھ تیار ہے کہ نہیں ہے۔ ادھر لندن میں اس وقت جان پہ بنی ہوئی ہے، وہاں لندن کے آفس کے اندر جناب مسلم لیگ نون کا بتایا گیا جی، نواز شریف کہتے ہیں جی یہ سارے لوگ جو ہیں جب تک جنرل باجوہ، جنرل فیاض، عظمت سعید، ثاقب نثار، فلاں فلاں نام لے کے کہتے ہیں جناب
ان کا احتساب نہیں ہوگا تو پاکستان آگے نہیں. اگر آپ نے دیکھیں، یا تو ایمانداری سے نیریٹو بنائیں. ایمانداری کا نیریٹو ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کیوں، جنرل جیلانی کیوں نہیں ہے؟ آپ کو وہ بھی تو لے کے آئے. ایک سوال. دوسری بات، کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ جنرل باجوہ کے حق میں ٹرینڈز نہیں چلاتی رہی؟ کیا جنرل باجوہ جو ہے ان کا شکریہ نہیں ادا کیا جاتا رہا؟ کیا کہا نہیں جاتا رہا کہ جو ان کی آئین اور قانون کے لیے خدمات ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں؟ تو اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ یہ سارے پہنچے تو ہیں، اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی نواز شریف کی واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ میں ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی وہ گجرانوالہ گئے ہیں. دیکھیے سر، یہ باتیں تب ہی ہوتی ہیں جب کوئی ایسا معاملہ ہو. اگر ایسا نہیں تھا تو پھر تو تاریخ طے ہو چکی نواز شریف کی 21 اکتوبر کو، تو پھر آپ کو لندن جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر بھاگا واپس کیوں گئے ہیں؟ اور ادھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب کی اور چودھری شجاعت صاحب کی ملاقات لاہور میں ہوئی ہے، تو وہاں پہ چودھری شجاعت صاحب نے زرداری صاحب کو کہا یہ جو بیان بازی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سیاسی محاذ آرائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. جس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہماری طرف سے تو شروع نہیں کی گئی، ہم تو صرف آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جواب دے رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی والے بہت سیانے ہیں، پیپلز پارٹی والے ادھر بھی کر رہے ہیں اور ادھر سگنل پاکستان تحریک انصاف کو دے رہے ہیں. یہ جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ جو گڈ پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، جو بیڈ پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جیسے پیپلز پارٹی والے خود گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں تو وہ باقی کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ گڈ پی ٹی آئی اور بیڈ پی ٹی آئی تو اس طرح سے ہو نہیں سکتا. اب میں آپ کو ایک اور خبر سپریم کورٹ سے دینا چاہتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. ایک تو کہتے تھے کہ جی جسٹس بندیال کے دور میں ہم بینچز کو دیکھ کے پریڈکٹ کر دیتے تھے فیصلہ کیا ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت لگتی نہیں ہے، ابھی ہوا کچھ نہیں ہوتا، تو ایک خاص گروہ ہے، کچھ چہیتے ہیں، وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کرنے والے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اب ان کے کچھ لوگ بتا رہے ہیں جی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی چھٹی ہونے والی ہے. کیا چھٹی ہونے والی ہے جی؟ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس ہے. پھر بتایا گیا جی کچھ جو جونیئر ججز ہیں ان کا ہوگا. پھر کہا گیا جی سپریم کورٹ میں جو 2 آسامیاں ہیں وہ تو بعد میں پر ہوں گی، لیکن جو اس وقت وہاں پہ جونیئر ججز ہیں یا باقی ان کا صفایا ہوگا. کر کے دیکھ لیں. دیکھیے اپنے گھر میں لڑنے والے کبھی مضبوط نہیں ہوتے. اپنے گھر میں یہ سب کچھ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں آپ ایک ہی وقت کے اوپر ایک ہی محاذ کے کئی محاذوں کے اوپر لڑائی نہیں لڑ سکتے، نہ آپ کو لڑنی چاہیے. یہ تو ہو گیا. دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد جو ہے اس کے سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں. تو آج سنڈیکیٹ کا اجلاس تھا. ڈاکٹر نیاز اختر جو ہیں ان سے بڑی اپنی نیاز بندی بھی ہے، پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے بہت عرصہ سرو کیا، اور تو اب وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. تو آج ان کی صدارت کے اندر اجلاس تھا، تو وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ شریک ہوئے. تو انہوں نے یونیورسٹی میں یونینز بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی بہت ساری باتیں. صرف ایک سوال ہے، یونینز ہونی چاہیے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ یونینز ہوں گی تو نئی لیڈرشپ آئے گی، اور یہ جو اشرافیہ نے کیا ہوا قبضہ یہ ختم ہوگا اور ملک میں مڈل کلاس کی آئے گی. لیکن سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونینز بھی ضروری ہیں. لیکن میرے ملک کے چیف جسٹس کو خبر ہو کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یونین تو ایک محدود سیاست ہے، جو بڑی سیاست ہے، جہاں پہ لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اپنا حق حکمرانی ہے ان کے پاس، اپنی مرضی کے نمائندے لے کے آنے ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے. 90 روز والا اصول پامال ہو رہا ہے. پاکستان ایک سرزمین بے آئین کے تصور پیش کر رہی ہے. میرے قاضی وہاں تو کچھ نہیں کر رہے، اور اس قسم کے کاسمیٹک اقدامات سے عام آدمی کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ دیکھ لیجئے اس مہینے پھر جو بجلی کے بل آئے ہیں، دھواں نکال دیں ان لوگوں کا، ابھی مزید نکالیں گے. انوار الحق کاکڑ بھی نیو یارک میں بیٹھ کے اپنے ہی سرکاری ٹی وی چینل کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جناب کہ امید ہے آئندہ بل ایسے نہیں آئیں گے. چلے دیکھ لیتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.